اور اللہ ہم سب کو بار بار مقبول اور باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک دن میں نے صبح دیکھا میرے موبائل میں کسی کی مس کال تھی، میں نے کہا چلو میں بھی اس کو مس کال کر دیتا ہوں۔ وہ مس کال کی تو وہ تو کوئی نعت لگی ہوئی تھی، اور اس سے پچھلے سال ان دنوں میں وہیں تھا، اور وہاں سے جدا ہوتے ہوئے وہ شاید ہی کوئی ہو جو نہ روئے۔ ہر بندے کو رونا آتا ہے، اور اس لیے بھی رونا آتا ہے، ایک تو جگہ بڑی اونچی ہے، اور اس لیے بھی رونا آتا ہے پتہ نہیں میرے سے اس جگہ کا احترام ادب ہو سکا یا نہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو کر کے جا دفع ہو جا، اور آئندہ نہیں آنا تو نے، ایسا فیصلہ ہو گیا تو کیا بنے گا۔ تو اس سوچ کر بندہ جتنا بھی روئے کم ہے۔ تو وہ جب نعت، وہ میں نے مس کال کے جواب میں مس کال کرنا چاہی تو وہ دیکھا وہ تو نعت تھی، تو میں نعت سنتا چلا گیا، اور میں بغیر ٹکٹ ویزے کے پہنچ گیا، اور بے اختیار آنسو شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور دوست کو فون کیا، کسی کو کرنا تھا، تو اس نے کچھ اور لگا رکھا تھا، کچھ اور لگا رکھا تھا جو آج کل اکثر لگاتے۔ اور میں نے کہا بھائی ابھی ایک بندے نے بغیر ٹکٹ ویزے کے مدینے کی سیر کرا دی، آپ پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا میری توبہ، انشاءاللہ میں خیال کرتا ہوں، آئندہ میں یہ چیزیں نہیں لگاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات صرف برکت کے لیے اور دو چار لڈو کھانے کے لیے نہیں، زندگیاں بدلنے کے فیصلے کرنے ہیں ہم نے اس محفل میں انشاءاللہ۔ ایسے ہی زندگیاں بدلتی ہیں۔ عابد بٹ اداکار ہمارا دوست تھا، اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے، ہیں جی، اداکاری کرتے کرتے مرتا تو کیا بنتا، کیا بنا کے جاتا۔ اس کی اداکاری کو دیکھ کر کتنے لوگ ہیں جی کیا کیا حرکتیں کرتے، وہ ان ساری حرکتوں کا سارا گناہ اس کے۔ من سن سنتاً سیئۃً، جو کوئی برائی کا کام شروع کرتا ہے فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بھا، خود اپنا گناہ بھی اس کو ملتا ہے، اور آگے جو گناہوں کے سلسلے چلائے گا ان سب کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا جب تک چلتے رہیں گے۔ پہلا قتل کس نے کیا؟ پہلا قتل قابیل نے کیا، قتل میں بھی قاف، قابیل میں بھی قاف، تو یہ یاد رکھیں۔ پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ قابیل نے، اور اس کا دوسرا بھائی تھا حابیل، ہیں جی۔ تو قابیل پہلا قاتل، قیامت تک کے سارے قتل اس کے کھاتے میں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی کون ہستی؟ ام المؤمنین، ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ تو قیامت تک سارے مسلمانوں کا، مردوں عورتوں کا، بچوں بوڑھوں، سب کا اسلام اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ہم سب کو بھی خیر کے سلسلے چلا کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنا تو ہے، ایک دو چار پلازے بنا کے، دو چار ہیں جی بچے بنا کے، دنیا کے رنگ برنگی چیزیں بنا کے چھوڑ کے ختم ہو جائیں، یہ تو کافر بھی کر رہے ہیں۔ میرے میں اور کافر میں فرق کیا ہوا؟ ہم کچھ کر کے جائیں، خیروں کے سلسلے چلا کے جائیں۔ کتنی پیاری موت آئی۔ ہمارے بزرگ، عظیم بزرگ حاجی یامین صاحب رحمۃ اللہ، کراچی کے عام تاجر تھے، بڑے تاجر تھے، لیکن تبلیغی جماعت میں منسلک ہو گئے۔ اس کی برکت سے، تبلیغ سے اللہ پاک نے اتنا بڑا کام لیا، پوری دنیا میں ان کے اسفار ہوئے، اور کراچی میں ہزاروں کے مجمع میں ان کے بیانات ہوتے تھے، اور پوری دنیا میں ان کے بیانات ہوتے تھے۔ ہمارا الحمدللہ 20 سال پہلے ایک بیرون سفر ہوا، اس سفر میں ہماری تشکیل انہوں نے کی صومالیہ اور جبوتی۔ تو بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیروں کے سلسلے چلا کے پوری دنیا میں اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے، وہ کہتے ہیں فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں، فکر نبی سینے میں نہیں تو مدینے میں رہ کے بھی مدینے میں نہیں۔ تو وہ الحمدللہ فکر نبی لے کر دنیا کے کونے کونے میں گئے، اور آخری دنوں میں اللہ نے ابھی اسی رمضان میں پہلے عشرے میں اپنے پاس بلایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر میں بلایا، سب سے افضل مہینے میں، سب سے افضل جگہ میں بلایا، اور یہی شب جمعہ تھی۔ شب جمعہ میں تراویح کے بعد تہجد کا وقت شروع، تہجد کے وقت میں سب سے افضل وقت میں اپنے پاس بلایا، اور اگلے دن سب سے افضل نماز، جمعے کی نماز، سب سے افضل لاکھوں کا مجمع، رمضان میں عمرہ کرنے والے ایسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے، ایسے لاکھوں کے مجمع سے جمعے کی نماز کے بعد جنازہ پڑھوایا، اور سب سے افضل قبرستان جنت البقیع میں حضور کے قدمین شریفین میں ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ سب کو ہو سبحان اللہ۔
اللہ ہم سب کو بھی ایسی پیاری موت نصیب فرمائے۔ اور حدیث پاک میں تو مرنے کے بعد 3 چیزیں کام آنے والی: علم ينتفع به، صدقۃ جاریۃ، ولد صالح يدعو له۔ تینوں چیزیں بنا کے گئے۔ ولد صالح يدعو له، ان کے بیٹے مولانا یوسف یامین صاحب، میری ان سے کل پرسوں بات ہوئی، بڑی خوبصورت باتیں فرما رہے تھے، اور بہت ہی میں نے کہا قابل رشک موت ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ بھی جمعے کے دن جمعے کی طرف چلتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے پڑھتے بہت پیاری موت آئی، اور ایسا چہرے پہ واضح مسکراہٹ تھی، اور آخری دن میں اور آخری دنوں میں اور آخری وقت میں جو نیک اعمال کی اور جیسے خوبصورت، تو اس کی وجہ سے ہمیں ان کے حسن خاتمے پہ رشک زیادہ تھا، ان کی جدائی کا صدمہ کم تھا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے تینوں قسم کے خیروں کے سلسلے چلا کے گئے ہیں جی۔ ولد صالح یدعو له، نیک اولاد، ان کے بیٹے بیٹیاں حافظ عالم ماشاءاللہ، اور صدقۃ جاریۃ، وہاں ان کا بڑا مسجد مدرسہ کراچی، ہم خود گئے ان کے ہاں، اور ماشاءاللہ کئی مسجدیں مدرسے پورے ملک میں پوری دنیا میں ان کی وساطت اللہ نے بنوائے۔ اور تیسرا علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ ان کا مکتبۃ البشرا، جس سے پوری دنیا میں کتابیں چھپ رہی ہیں، اور بہت سستی اور بہت اچھی اور بہت قیمتی بہت نایاب کتابیں وہ چھاپتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ علم ينتفع به کے کئی شکلیں ہیں، کتابیں بنوانا، کوئی دین کی باتیں ویسے بتانا، بیانات کرنا، تو ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں ان کے بیانات ہوتے تھے، تو وہ لاکھوں لوگوں تک، کروڑوں لوگوں تک ان کے ذریعے خیر کا پیغام پہنچ گیا۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب جیسے لاکھوں ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ جنید جمشید جیسے گانے بجانے والے، ناچنے کو، سعید انور، سب ان کے شاگرد ہیں۔ ان کے پاؤں دھو کے پینا سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، تو اتنے خیروں کے سلسلے چلا کے گئے۔ تو ہم سب بھی اس مبارک محفل میں عزم ہی کر لیں، جیسے عابد بٹ نے عزم کیا۔ اللہ پاک نے ایسی 27ویں شب میں بیٹھا تھا بڑا اداکار بننے کے لیے، عید کے فوراً بعد اس کا سٹیج ڈرامہ جانا تھا دبئی میں، کہ وہاں جا کر ڈرامہ لگاؤں گا اور میں بڑا اداکار اور دنیا کا بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ تو اعتکاف میں دعا قبول ہوتی، چلو دعا کر کے چلا جاتا ہوں، تو دعائیں کرتا رہا بڑا اداکار بننے کی۔ لیکن اسی 27ویں شب میں اس نے دعا مانگتے مانگتے اللہ نے اس کی زبان سے کہلوا دیا، یا اللہ اگر ایسا نہیں تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے اس کے ہاتھوں لاکھوں نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بننے کے لیے متوجہ فرمایا، اور ہزاروں ہندو اس کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ سندھ کے کئی ہندو ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ماشاءاللہ۔ وہ بیان کرتے تھے، ایسے پھول جھڑتے تھے اور آنسو روتے ہوئے بیان کرتے تھے۔ ہماری مسجد میں انہوں نے بیان کیا ماشاءاللہ، بہت یعنی اللہ۔ جامعہ اشرفیہ میں جب ان کا جنازہ ہوا، جامعہ اشرفیہ کے محتمم ہمارے قاری صاحبان کے استاد مولانا فضل العلم صاحب نے فرمایا، ان کے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازے میں شرکت کرنے کی برکت سے ہمیں اپنی بخشش کی امید ہوتی ہے، تو ہمیں اس جنازے میں شرکت کر کے اپنی بخشش کی امید ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے اس کی توبہ کو کیسا قبول فرمایا، اللہ نے اس سے کتنا کام لیا۔ آخری دنوں میں نے دیکھا بیمار تھے اور ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے سندھ میں جا رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، دل و جان سے نیت فرما لیں۔ ابھی پچھلے میں ٹاؤن شپ میں ایک جمعہ پڑھا رہا ہوں، ایک نوجوان کو دیکھا، خوبصورت داڑھی، خوبصورت پیارا ماشاءاللہ لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کب سے آپ اس طرف آئے؟ کہنے لگا پچھلے رمضان سے میں اللہ سے میں نے کہا کیسے آئے؟ کہتے میں نے اللہ سے مانگا، یا اللہ بہت غفلت والی زندگی میری گزر رہی ہے، مجھے بس اب اپنے گھر سے در سے محروم نہ فرمائی، یاری لائیے تو لائی رکھیں سونے۔ تو اللہ ہم سب کو آج کی اس محفل میں ہم دل سے عزم کر لیں، یا اللہ تو نے گانے بجانے والوں کو، ناچنے کودنے والوں کو، کھیلنے کودنے والوں کو، غفلت میں پڑے لوگوں کو، گناہوں کے دلدلوں میں دھنسے لوگوں کو تو نے ان کو ہدایت دے کر ان سے اتنے بڑے بڑے دین کے کارنامے کروا دیے، ان کے ہاتھوں غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کروا دیا، اور کتنوں نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بننے کے لیے متوجہ فرما دیا۔ یا اللہ مجھے بھی قبول فرمائے۔ تو دل سے ہم قبول کر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک تو قبول کرنے کے لیے اللہ ادعونی استجب لکم، یہ شہر رمضان الذی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کے فوراً بعد جو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے اے میرے حبیب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرے بندے میرے سے دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔
آج دعائیں مانگنے کا دن ہے۔ حضرت مولانا صاحب بہت اللہ والے ہیں ماشاءاللہ، دعا کروائیں گے تو دل سے ہم دعا کریں گے، دل سے دعا کریں گے، اور آج یعنی دل کی توبہ کے ساتھ، توبہ کی سچی شرائط، توبہ کے پکے ہونے کی علامت، اور توبہ تبھی قبول ہوتی ہے جب اس میں یہ علامات پائی جائیں، جو پچھلی گزر گئی اس پہ ندامت ہو اور آئندہ ٹھیک چلنے کا عزم ہو، اور اب بھی توبہ یعنی گناہ سے جدا ہو کر توبہ کر رہا ہو، یہ نہیں کہ گناہ میں ملوث سے ساتھ توبہ کر رہے۔ تو ہم دل جان سے توبہ کریں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سب سے بڑا جرم ہم سے یہ ہوا، ابھی حضرت مولانا صاحب جب وطروں میں درمیانی رکعت میں آیت پڑھی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے حبیب ہمیں پتہ لگتا ہے جب آپ کے سامنے یہ جب تبلیغ کرتے ہیں اور آپ دین کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے جواب میں رنگ برنگی وہ باتیں کرتے ہیں تو آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم اللہ نے جماعت میں جانے کی توفیق دی، ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا، اکثر اس کو خواب میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی، 1 سال کے لیے پیدل جماعت چل رہی تھی، تو رمضان المبارک میں ہی ان کے ساتھ الحمدللہ 30 دن پیدل چلنے کا موقع ملا، بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا صبح سے ہم چلتے اور عصر تک چلتے رہتے تھے، اور سامان بھی اٹھایا ہوا ہے، رمضان بھی ہے، اور جا کے افطاری کا سامان بھی بنانا، یہ نہیں آگے ہمارے استقبال ہو رہے ہیں، اکرام ہو رہے ہیں، استقبال جو ہوتا تھا وہ میں بتا رہا ہوں کیا ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کے ساتھ امیر صاحب نے مجھے کہا اس نوجوان کے ساتھ کہ آپ جا کر ہیں جی جو باہر لوگ بیٹھے ہیں، کوئی تاش کھیل رہے ہیں، کوئی اپنے کسی مست ہیں، ان کو مسجد میں لے کر آؤ۔ تو ہم 2 گئے۔ اچھا یہ اکثر خواب میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت ہوتی مجھے بتاتا تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگا میں نے آج ابراہیم علیہ السلام سے مصافحہ کیا، آج آدم علیہ السلام سے گلے ملا۔ ایک دفعہ کہنے لگا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرماتے تو فرمایا کہ یہ لو میں نے سبق یہ کوئی سبق سکھانے کی چیز دی، میں نے سارے نبیوں کو بھی دی، لو تو بھی لے لے۔ تو اس نے کہتے میں نے وہ کھائی، ایسی لذیذ چیز کبھی نہ کھائی۔ تو ایسا مبارک نوجوان جس کو اللہ پاک کا اتنا تعلق، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارات متعدد ہوتی رہتی تھی، اس کو اس سادہ سا تھا، پٹھان تھا، تو اس کے ساتھ میں گشت میں جب گیا تو چند لوگ بیٹھے تھے اپنا گپ شپ میں یا پتہ نہیں کھیلنے کودنے میں، تو ہم نے کہا یار آپ سے تھوڑی سی دین کی بات کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آگے چلو، یا ہم نہیں سنتے، ایسے آرام سے کہا، کوئی گالی نہیں دی، کوئی دھکا نہیں دیا، کوئی مکہ نہیں مارا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب اس نے کہا نہیں آپ آگے چلے جائیں، تو اللہ کی قسم دل پہ بڑی چوٹ پڑی، دل پہ بڑی چوٹ پڑی، بے عزتی سی محسوس ہوئی۔ تھوڑا سا آگے چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے گشت اور طائف کا سفر، اور طائف میں رنگ برنگے الٹے سیدھے جواب، پھر صرف الٹے سیدھے جواب، اور زبان کا زخم ہی وہ دل پہ خطرناک لگتا ہے، وہی بہت بڑا زخم تھا۔ اس کے علاوہ پتھروں پہ پتھر، وہ جس سے آپ پتھر لگتے ہی لہو نہیں نکلتا، ایک پتھر لگتا ہے، پھر پتھر لگتا ہے، پھر پتھر لگتا ہے، پھر وہ لہو نکلنا اور رسنا شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لہو لہان ہو گئے۔ تو ایسی مشقتوں سے آپ نے گشت فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اوے تجھے اللہ نے نبی بنا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہیں جی، اور ہر قسم کی گالیاں دی، ہر قسم کی تکلیفیں دی۔ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اتنا ستایا گیا جتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا، واخفت فی اللہ ما لم یخف احد، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی کو بھی نہیں ڈرایا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہ چھوڑی۔ کافروں نے دیکھا ایسے نہیں چھوڑتا، اس کو لالچ دو، وہ چیزیں پیش کی جو ہم سب چاہتے ہیں، ہر انسان کی چاہت ہے، مجھے مال مل جائے، مجھے پیسہ مل جائے، مجھے شادیاں مل جائیں، ساری چیزیں پیش کی۔ آپ کو پیسہ چاہیے، سب سے بڑا مالدار بنا دیتے، آپ کے لیے